بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 77 کا آغاز کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں آپ لوگوں کو بتلایا تھا کہ معنی حقیقی اور مجازی کے درمیان سبب مسبب کا تعلق ہو تو اس میں استعارہ اور مجاز صرف ایک طرف سے جاری ہوتا ہے۔ سبب بول کر مسبب اور حکم مراد لے سکتے ہیں، مگر مسبب اور حکم بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے۔ اس اصول کی مثالیں بھی گزشتہ درس میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ آج کے درس میں صاحب کتاب اسی اصول پر سبب بول کر مسبب اور حکم مراد لے سکتے ہیں، مگر مسبب اور حکم بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے، اس اصول پر یعنی استعارہ و مجاز کی دوسری قسم کے اصول پر ایک مسئلہ متفرق کر کے بتلا رہے ہیں کہ لفظ بیع، ہبہ اور تملیک سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی عورت کسی مرد سے دو مرد کے سامنے کہے وہبت نفسی، میں نے اپنی جان تجھے ہبہ اور گفٹ کر دی، یا اسی طرح عورت کہے ملکت نفسی لکا، میں نے اپنی جان کا تجھے مالک بنا دیا، یا اسی طرح عورت کہے بعت نفسی لکا، میں نے اپنی جان تجھ پر بیچ دی، اور مرد دو گواہوں کے سامنے کہے قبلت، میں نے قبول کیا، تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، کیونکہ ان الفاظ سے باندیوں میں ملک رقبہ حاصل ہوتی ہے، یعنی آدمی شے کا مالک بن جاتا ہے، اور ملک رقبہ کے واسطے سے، مالک بننے کے واسطے سے باندیوں کے اندر ملک متعہ حاصل ہوتی ہے، اور نکاح سے بھی عزیز طلبہ یہی معنی مقصود ہے، یعنی ملک متعہ کا حصول۔ تو ہبہ، تملیک اور بیع ملک متعہ حاصل ہونے کے لیے عزیز طلبہ سبب ہے، اور نکاح مسبب اور حکم ہے، لہذا ان الفاظ کے ذریعے سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ برخلاف مسبب بول کر سبب مراد لینے، یعنی نکاح بول کر بیع، ہبہ، تملیک مراد نہیں ہو سکتی، یعنی نکاح بول کر بیع، ہبہ، تملیک مراد نہیں ہو سکتے، کیونکہ کسی غلام کو خریدتے وقت آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس غلام کا مجھ سے نکاح کر دو یعنی بیچ دو، کیونکہ فرع یعنی مسبب کا استعارہ اصل یعنی سبب کے ساتھ درست نہیں ہوتا۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کو پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر، وعلی ھذا قلنا نقول ينعقد النکاح بلفظ الہبۃ والتملیک والبیع لأن الہبۃ بحقیقتها توجب ملک الرقبۃ وملک الرقبۃ یوجب ملک المتعۃ فی الاماء فکانت الہبۃ سببا محضا لثبوت ملک المتعۃ فجاز ان یستعار عن النکاح، وكذلك لفظ التملیک والبیع ولا ينعكس حتى لا ينعقد البیع والہبۃ بلفظ النکاح۔ ترجمہ دیکھیے، وعلی ھذا قلنا، اس اصول پر ہم کہتے ہیں کہ سبب کا استعارہ مسبب کے ساتھ درست ہے۔ اس اصول پر ہم کہتے ہیں کہ نکاح لفظ ہبہ، تملیک اور بیع سے منعقد ہو جائے گا۔ لأن الہبۃ، اس لیے کہ ہبہ ہدیہ کرنا، گفٹ کرنا، بحقیقتہا، اپنے معنی حقیقی کے اعتبار سے، توجب ملک الرقبۃ، ملک رقبہ کو ثابت کرتا ہے، وملک الرقبۃ، اور ملک رقبہ ملک متعہ کو ثابت کرتا ہے باندیوں میں۔
فکانت الہبۃ سببا محضا، تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہیبہ سبب محض ہوگا ملک متعہ کو ثابت کرنے کے لیے، تو ہیبہ سبب محض ہوگا ثبوت ملک متعہ کے لیے۔ فجاز ان یستعار عن النکاح، تو چنانچہ لفظ ہیبہ کو نکاح سے مستعار لینا، لفظ ہیبہ تملیک اور بیع کو نکاح سے مستعار لینا، مجاز مراد لینا جائز ہے۔ وکذالک، اسی طرح لفظ تملیک بیع سے نکاح کو مجاز مراد لینا اور مستعار لینا جائز ہے۔ ولا ینعکس، اور اس کے برعکس جائز نہیں ہے، اس کے الٹا جائز نہیں ہے، یعنی بیع ہیبہ، یعنی بیع اور ہیبہ لفظ نکاح سے منعقد نہیں ہوگے۔ عزیز طلبہ، اس عبارت سے صاحب کتاب مصنف رحمہ اللہ مجاز اور استعارہ کی دوسری قسم کے اصول پر ایک مسئلہ متفرق کر رہے ہیں کہ سبب بول کر حکم مراد لینا صحیح ہوتا ہے، لیکن حکم بول کر سبب مراد لینا صحیح نہیں ہوتا۔ اس اصول کی بنیاد پر ہم احناف کہتے ہیں کہ لفظ ہیبہ تملیک اور بیع کے ساتھ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اگر کوئی عورت کسی مرد سے کہے وہبت نفسی لکا، میں نے اپنی جان تجھے ہیبہ کر دی، گفٹ کر دی، اور مرد گواہوں کے سامنے کہے میں نے قبول کیا، تو اس سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک عورت نے دوسرے مرد سے گواہوں کی موجودگی میں کہا ملکت نفسی لکا، میں نے اپنی جان کا تجھے مالک بنا دیا، اور مرد نے کہا قبلت، میں نے قبول کیا، تو اس سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک عورت نے دوسرے مرد سے کہا بعت نفسی لکا، میں نے اپنی جان تجھ پر بیچ دی، اور مرد نے کہا میں نے اس کو قبول کیا، تو اس سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، اس لیے کہ کہنے والے نے سبب بول کر حکم مراد لیا ہے، اور سبب بول کر حکم مراد لینا صحیح ہوتا ہے۔ سبب بول کر حکم اس لیے مراد لیا ہے کہ لفظ ہیبہ وغیرہ نکاح کا سبب ہے۔ اس طرح عزیز طلبہ، وہ اس طرح کہ کوئی آدمی اپنے باندی کسی شخص کو ہیبہ کر دے، گفٹ کر دے، تو اس ہیبہ اور گفٹ سے دوسرا شخص اس باندی کے رقبہ کا یعنی ذات کا مالک ہو جائے گا، اور ملک رقبہ کے واسطے سے، ذات کے مالک ہونے کے واسطے سے وہ شخص اس کی متعہ کا، بوزا کا، وطی کرنے کا بھی مالک بن جائے گا۔ تو لفظ ہیبہ ملک رقبہ کے واسطے سے ملک متعہ کا سبب ہوا، اور نکاح میں بھی ملک متعہ ہی وطی کرنے کا حق ہی ثابت ہوتا ہے۔ پس چنانچہ لفظ ہیبہ نکاح یعنی ملک متعہ کا سبب ہوا، لہذا ہیبہ بول کر نکاح مراد لینا صحیح ہوا۔ اسی طرح لفظ تملیک اور لفظ بیع ہے کہ کوئی آدمی کسی کو باندی کا مالک بنائے یا اس پر باندی بیچے اور دوسرا اس کو قبول کرے، تو اس سے دوسرا آدمی اس باندی کے رقبہ کا یعنی ذات کا مالک ہو جائے گا، اور رقبہ کے واسطے سے وہ اس کی متعہ کا مالک ہو جائے گا، یعنی اس کو اس کے ساتھ وطی کرنے کا حق ہوگا۔ لہذا تملیک اور بیع بھی نکاح کا سبب ہوا، لہذا تملیک اور بیع بول کر نکاح مراد لینا صحیح ہوگا، لیکن اس کے برعکس صحیح نہیں ہوگا، اس کے الٹا صحیح نہیں ہوگا، یعنی لفظ نکاح سے بیع اور ہبہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح حکم ہے، کیونکہ نکاح ملک متعہ کا حکم ہے، اور بیع ہبہ سبب ہے، اور حکم بول کر سبب مراد لینا صحیح نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی سے کہے کہ میں نے اپنی باندی تیرے نکاح میں دے دی، اور اس سے بیع یا ہبہ مراد لے، تو بیع اور ہبہ ثابت نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، ایک مرتبہ ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، دیکھیے اسکرین پر۔ وَعَلَىٰ هَٰذَا قُلْنَا، اس اصول پر کہ سبب کا استعارہ مسبب کے ساتھ
صحیح ہے، مگر مسبب اور حکم کا استعارہ سبب کے ساتھ درست نہیں ہے۔ اس اصول پر ہم کہتے ہیں کہ ینعقد النکاح بلفظ الہبتی، کہ نکاح ہبہ، تملیک اور بیع کے لفظ کے ساتھ منعقد ہو جائے گا، اس لیے کہ لفظ ہبہ اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے ملک رقبہ کو ثابت کرتا ہے، اور ملک رقبہ ملک متعہ کو ثابت کرتا ہے باندیوں میں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہبہ ثبوت ملک متعہ کے لیے، ملک متعہ کو ثابت کرنے کے لیے سبب محض ہوگا۔ تو فجازہ، تو جائز ہے کہ لفظ ہبہ کو نکاح سے مستعار بنایا جائے، لفظ ہبہ کو نکاح کا مجاز بنایا جائے۔ اسی طرح لفظ تملیک اور بیع کو نکاح کا مستعار اور مجاز بنانا جائز ہے۔ ولا ینعکس، اور اس کے برعکس جائز نہیں ہے، یعنی بیع اور ہبہ لفظ نکاح سے منعقد نہیں ہوگے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔